أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران طریقت، آئیے آپ تمامی حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم شفیع اعظم نبی محتشم فخر آدم و بنی آدم تاجداری عرب و عجم سیاح لامکہ صاحب قرآن و فرقہ نبی مختار شہنشاہ ابرار و اخیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ دخان پارہ 25 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے۔ شب برات کی وجہ تسمیہ حدیث پاک میں کئی لفظ آئے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، برکتوں والی رات۔ لیلۃ البرا دوزخ سے بری ہونے والی اور آزادی ملنے والی رات۔ لیلۃ الصدق دستاویز والی رات۔ لیلۃ الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ یعنی مفسرین اور محدثین نے اس کے جو شرح کی ہے، خصوصاً کہ یہ رات یعنی شب برات، شب مانے رات، برات مانے نجات، چھٹکارا، کس سے؟ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ یہ رات بڑی مقدس، بڑی پیاری رات ہے۔ اس رات کے تعلق سے حدیث پاک میں قتادہ اور ابن زید نے کہا کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر 20 سال تک جبریل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کرتے رہے۔ اس میں حدیث پاک میں اور بھی آیا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں 1 سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے اور زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے، حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر سال بھر اس میں کمی ہوتی ہے، نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اسی مقدس رات میں ہر حکمت والا کام جو کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، بندے مومن کے جو بھی اعمال ہونے والے اس مقدس رات یعنی شب برات کی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب کہیں اس آیت مبارکہ سے محدثین نے، مفسرین نے اس سے مراد لیلۃ البرات سے لیلۃ القدر بھی لیا ہے،
اور لیلۃ المبارکہ بھی، اس کو لیلۃ الرحمہ یعنی شعبان المعظم کی رات کو بھی لیا گیا ہے۔ اس میں تطبیق یہ کی گئی ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تطبیق کرتے ہیں، فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد فرما دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر فرماتے ہیں شب برات اور شب قدر کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ ہم نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مروی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالی نصف شعبان کی رات تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد فرماتا ہے۔ یعنی جو تطبیق کی گئی ہے کہ اس مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالی کہ بندہ مومن یعنی کتنے لوگ اس پورے سال میں انتقال کرنے والے ہیں، ان کی فہرست تیار کر دی جاتی ہے، کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، کس پر کتنی مصیبتیں آنے والی ہیں، کس پر کتنی تکلیفیں آنے والی ہیں، رزق میں کن کن لوگوں کی تنگ دستی ہوگی، کن کی رزق میں اضافہ ہوگا، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ فرشتوں کے ہاتھ میں رجسٹر دے دیتا ہے۔ تو محدثین کیا فرماتے ہیں کہ ابھی اس مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ میں دیا ہے پر اوکے نہیں مارا ہے، بولے اس وقت سے لے کر لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کی 27ویں شب آتی ہے اللہ مؤخر فرماتا ہے، یعنی حساب کتاب ابھی رجسٹر تو دے دیا ہے اور اس کا فیصلہ شب قدر کی رات میں دیتا ہے۔ اس لیے اتنا وقفہ دے دیا کہ میرے بندو تم خوب رو گڑ گڑاؤ، روزہ رکھو، عبادت کرو، قرآن پڑھو، تم جو کہو گے ہم تمہارا اوکے کر دیں گے، کیونکہ میں تمہارا رب ہوں۔ تم اگر یہ کہو گے میرے مولا میری رزق میں کمی ہے، کشادہ یعنی اس کے اندر اور اضافہ فرما دے، تو میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تو کہہ رہا ہوں میں تیرے رزق میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر کسی پر بلا اور مصیبت آنے والی ہے، اے میرے بندے مانگ، ہم وہ بلاؤں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اگر کسی بندے کا نام جہنم میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، میرے بندے آ میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر، رو گڑ گڑا، ہم جہنم سے تجھے آزاد کر کے جنت الفردوس میں تیرا اعلیٰ مقام لکھ دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ شب برات کی جب شب آتی ہے بعد مغرب کے ہی اللہ اپنے شان کے لائق پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ یہ نزول اجلال کا مطلب ہم آپ جیسے سیڑھی سے اترتے بیٹھتے ایسا نہیں ہے، وہ اپنی شان کے لائق کس انداز میں، یا اس کی رحمت قریب ہو جاتی ہے، اس کا فضل بندوں پر خاص ہو جاتا ہے، جو بھی ہے پوری رات اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی گنہگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہے کوئی ایسا شخص جس کا نام جہنم میں لکھ دیا گیا ہے میں اسے جہنم سے نکال کر اسے جنتی بنا دوں، ہے کوئی بندہ جو تنگ دست ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جس کی عمر کم ہو گئی اس کی عمر میں اضافہ کر دوں۔ اس طریقے سے پوری رات مولا اپنے بندوں سے کہتا ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اس رات میں میرے گھر کی باری تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے، تو میں نے تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام جنت البقیع میں اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رو رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں۔ پھر میں دیکھیے میں مڑ کے اپنے گھر میں آئی، تیز تیز آقا علیہ السلام بھی آئے، میری سانس پھول رہی تھی، فرمایا اے حمیرہ کیا تمہیں یہ گمان گزرا کہ میں نے تمہارے ساتھ تمہاری حق تلفی کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میرے گمان میں آیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا نہ، یہ رات سونے کی نہیں
جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات مغفرت کی رات ہے، دعا کرنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود قبرستان تشریف لے کے گئے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا کہ ہم آپ بھی اس شب میں عبادت بھی کریں اور قبرستان جائیں اور مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ سنت مصطفیٰ۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب 13ویں شب آئی تو امت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین زار و قطار رو رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے رب نے فرمایا میرے محبوب تمہاری امت کی تہائی حصہ میں نے بخش دیا۔ جب 14ویں کی رات آئی پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے دعا، خوب رو رو کے دعا کر رہے ہیں آقا، اللہ نے فرمایا 2/3 بخش دیا۔ جب 15ویں کی شب آئی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوب رو رہے ہیں امت کے لیے کہ میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما، تو رب نے پوری امت کی مغفرت کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ میرے آقا جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس رات بنو کلب کی بھیڑ کے جو بال ہیں ان بالوں کے برابر امت محمدیہ کی مغفرت کی جاتی ہے۔ کچھ محدثین نے حدیث پاک پر، کیونکہ اس زمانے میں بنو کلب جو تھا اتنا بڑا قبیلہ کسی کا نہیں تھا جس میں اتنی زیادہ بکریاں تھیں، کسی اور قبیلے میں اتنی زیادہ بکریاں نہیں تھیں۔ کچھ محدثین نے لکھا کہ 20,000 بکریاں تھیں اس وقت ان کے پاس، کتنی؟ 20,000 بکریاں تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 20,000 بکری، ایک بکری میں کتنے بال ہوں گے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں محدثین نے ایک اور بڑی حکمت کی بات کی ہے، بڑی نکتے کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ تو قید کر دیا ہے پر زمانہ قید نہیں کیا ہے، یعنی اس قبیلے کی یہ نہیں کہا کہ بس اسی زمانے کی، ایسا نہیں کہا کہ اس زمانے میں یعنی اس مہینے میں یا اس سال میں اتنی بکریاں ہیں بس انہی کے بھیڑ جو ہیں ان کے بالوں کے برابر، ایسا آقا علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ آقا فرماتے بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر میری امت محمدیہ کی مغفرت ہوگی، یعنی قیامت تک یہ قبیلہ وسیع در وسیع ہوتا جائے، یہ قبیلہ وسیع در وسیع ہوتا جائے، قیامت تک اس قبیلے میں جتنی بکریاں پیدا ہوں گی ان بکریوں کے بالوں کے برابر امت محمدیہ کی مغفرت ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ مقدس۔ دیکھیے ہماری اور آپ کی بھی 2 عیدیں ہیں نا سال میں، معلوم ہے نا سب کو، ایک عید الفطر جسے کہتے ہیں، ایک عید اضحیٰ کہتے ہیں، 2 عید ہے نا، ایک رمضان والی ایک بقرعید والی جسے آپ کہتے ہیں۔ کیونکہ انسان سوتا ہے، دن میں جاگتا ہے، تو اس لیے اس کی عید دن میں رکھی گئی ہے، اور فرشتے سوتے نہیں ہیں رات، اس لیے ان کی عیدیں دن میں نہیں بلکہ رات میں رکھی گئی ہیں۔ ان کی عید کون سی ہے؟ وہ شب برات کی رات پہلی عید ہے، دوسری عید شب قدر کی رات ہے، یہ فرشتوں کی عید کی رات ہے۔ ایک حدیث پاک میں اور آیا کہ ایک بار سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک پہاڑ کی طرف سے گزر رہے تھے، چلتے چلتے ایک بہت خوشنما بڑا خوبصورت بہت خوبصورت ایک پتھر نظر آیا، تو دیکھ کر اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال دیکھ کر رب کی تعریف کی، میرے مالک میرے معبود تو نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ بھئی کوئی چیز ہم آپ جب دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہے نا تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں۔ آپ نے بھی کہا مولا کتنا خوبصورت بنایا، تو میرے رب نے فرمایا کیا اس سے بھی اچنبھا اور اعلیٰ چیز دکھاؤں؟ کہا جی مولا تیرا فضل ہوگا۔ تو وہ جو خوبصورت پتھر تھا وہ فوراً پھٹا، تو دیکھا اس کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں انگور کے دانے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ذکر خدا میں ہے۔ دیکھ کے آپ اور زیادہ حیرت زدہ ہو گئے۔
اس کے قریب گئے، الیک سلیک ہوا، پوچھا بابا تم اس میں کتنے دن سے موجود ہو؟ تو کہنے لگے حضور والا 400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اللہ جنت سے یہ رزق عطا فرماتا ہے اور میں صرف ذکر خدا کرتا ہوں، باقی میرا کوئی کام نہیں ہے۔ تو آپ نے دعا کی میرے مولا شاید اس شخص جیسا تیری اس دنیا میں کوئی نیکوکار نہ ہوگا، اس سے اعلیٰ تیرا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ 400 سال اس کا عرصہ صرف عبادت و ریاضت، اس میں شیطان کا بھی دخل نہیں۔ جب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا مولا اس سے افضل تیرا کوئی بندہ نہیں ہوگا، تو رب نے فوراً پر وحی نازل فرمائی، میرے عیسیٰ، اے میرے روح اللہ سنو، میرے پیارے محبوب ہوں گے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہارے بعد ہی آنے والے، ان کی پیاری امت ہوگی، عمریں تو ان کی کم ہیں، لیکن سنو وہ میرے پیارے محبوب کی پیاری امت کو میں کچھ ایسی رات دوں گا، اس راتوں میں سے ایک رات شب برات کی رات ہوگی، اس رات میں میرے بندے خشوع و خضوع، میرے عشق میری محبت میں فنا ہو کر ایک رات عبادت کر لیں گے تو اس کے 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ میں ایک رات جو عبادت کریں گے اس سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ برابر، اللہ فرما رہا ہے اس کے 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ انہیں میں نیکی عطا فرماؤں گا۔ تو عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا اس محبوب کی امت میں میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کل سوموار پرسوں منگل ہے، یہ بھی فضیلت میں ہے، بعد عصر مغرب سے پہلے کم سے کم 15 سے 20 منٹ پہلے 15 سے 20 منٹ پہلے آپ کیا کریں، تسبیح لیں، سورج غروب ہونے سے پہلے، روزہ تو رکھیں گے فضیلت ہے یہ، سورج ڈوبنے سے 15 20 25 منٹ پہلے سمجھ لو آپ، 15 منٹ 20 منٹ بہت ہو گیا، ایک تسبیح لو، 100 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، کیا کریں آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، فضائل میں ہے، اور اس کے بعد 100 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ پڑھیں۔ مشائخ فرماتے ہیں اور اس کی فضیلت میں آئی ہے کہ اس بندے کے 100 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنا؟ 100 سال۔ اب آپ لوگ بیٹھے ہیں کہیں گے حضرت ہماری عمر تو 100 سال ہے ہی نہیں، ہم نے گناہ کون سا کیا جو 100 سال کی ہماری مغفرت ہوگی؟ تو اس پر شرح فرماتے ہیں کہ بابا آپ عبادت کریں، آپ کی عمر اگر 30 سال ہے 40 سال ہے تو اس کے گناہ کی تو مغفرت ہو جائے گی، باقی جو سال بچیں گے وہ والدین جو آپ کے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہاں 10-15 منٹ کا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ بعد نماز مغرب آپ ایک اور اچھا عمل کریں، بیری جانتے ہیں نا، بیر کھاتے ہیں نا اور پتے ہوتے ہیں نا اس کے، وہ پتے لے آئیں، ایک آدمی کے لیے 7 پتے، ایک آدمی کے لیے کتنے؟ 7 پتے۔ یہ اسلامی زندگی میں علامہ احمد یار خاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی فضیلت لکھی ہے، فرماتے ہیں 7 پتی لے کر آئیں اور لانے کے بعد اسے پانی میں جوش دیں، یعنی گرم کر لیں، گرم کرنے کے بعد اسے کسی بالٹی میں ڈال کر ٹھنڈا کر لیں، اس پانی سے آپ غسل کریں تو 1 سال تک اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال تک آپ پر سحر جادو اثر نہیں کرے گا، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ لوگ جادو ٹونا بڑا کرتے ہیں نا، لیکن جس پر پہلے ہی ہو، کسی پر پہلے ہی ہے تو فرمائے اس کے لیے وہ علاج کروائے، لیکن یہ سال کے لیے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی کے لیے 7 پتیاں، اب گھر میں 7 لوگ ہیں تو 7 × 7 = 49 ہو گیا،
ایسا نہیں کہ 7 پتی میں پورے گھر نہا لیں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہر شخص کے لیے 7 پتی۔ بہتر ہے کہ آپ پہلے نہا دھو لیں، لاش میں اسی پانی کو سر سے پاؤں تک ڈال لیں، اس کے بعد اپنا لباس پہن لیں، یہ بھی فضیلت ہے۔ تو یہ رات بڑی پیاری رات، بڑی متبرک رات ہے۔ اس رات میں ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ قبرستان جائیں تو قبرستان جاتے ہوئے آپ درود پاک کا ورد کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو آپ سے ہو سکے آپ پڑھتے ہوئے جائیں۔ فضول گوئی سے آپ بچیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آپ کی شخصیت وہ شخصیت بننی چاہیے کہ آپ سراپا خیر ہوں۔ میں ایک نہیں بہت بار سمجھا چکا ہوں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کون ہے؟ ہم سب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان نہیں بلکہ ہم مومن ہیں۔ ہر شخص بولتا ہے نا ہم مومن ہیں، مسلمان نہیں ہم مومن ہیں حضرت۔ لیکن مسلمان کی تعریف کیا ہے پیارے؟ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں اور مثال دیتا ہوں کہ ہر کوئی شخص انگوٹھی پہنا ہے، کوئی چین پہنا، خواتین تو ان کے لیے جائز ہے۔ آپ سونا جب اپنی خواتین کے لیے خریدتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھائی اس میں سونا کتنا % ہے، تو آپ سونار کے پاس جاتے ہیں، وہ چیک کرتا ہے 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے، 95 ہے، 100% ہے نا۔ کچھ پتھر ہیں اس سے چک، ابھی مشینیں نکل گئی ہیں، ورنہ پتھر پہ رگڑ کے وہ چک کر کے بتایا کرتے تھے کہ اتنا % یہ سونا ہے۔ تو آپ کے اندر کتنا % مسلمانی ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کو چیک کرنے کے لیے کیا فرمایا ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ پاؤں سے محفوظ ہو جائے۔ سمجھے آپ؟ یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے، اب جو یدی آئے تو ہاتھ پاؤں دونوں آ جائے گا، من لسانی و یدی آیا ہے، یعنی ہاتھ آئے تو اس میں پائے کا بھی آ جائے گا، یعنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو جائے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تمہارا سگا بھائی ہو، یعنی مسلمان سے دوسرا مسلمان، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ دنیا کے کسی گوشے کا ہو، تمہارے وجود سے یہ بھی ایک دائرہ ہے۔ کیا رکھا؟ مسلمان سے، دوسروں کی بات نہیں کی گئی ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان، یعنی تیری ذات سے، تیری شخصیت، تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ اس لیے آپ ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، کہتے ہیں کیوں؟ بھئی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، برکتیں ہوں، یہ اسی کی بات تو ہے۔ یہ سلامتی کی تو بات آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ زبان تک ہے، قلب تک نہیں اترا بھی۔ یہاں آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، آپ کو سکھایا جا رہا ہے، بتایا پہلے گھر میں نیک بنو، گھر کے اندر، پہلے گھر کے اندر نیک بنو۔ یعنی تمہارے اندر یہ کوالٹی آنی چاہیے کہ تمہارے گھر میں 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہوں، 50 لوگ ہوں، جیسے تم ایک فیملی سمجھتے ہو نا، ایسے مسلمان پوری دنیا کا ایک فیملی کے مانند ہے۔ تمہاری شخصیت ایسی ہو جائے، کسی غیر سے ہو گیا تو کوئی بات نہیں کہ تم نئے ابھی مسلمان ہو، تمہارے اندر ابھی وہ پاور نہیں، وہ طاقت نہیں، تمہارے اندر ایمانی وہ مقام نہیں ہے، لیکن اس مقام پر تو آگے کہ جو تمہارے دائرے میں، دائرے والا تو تم سے محفوظ رہے، جو تمہارا اپنا ہے، تو کہنے لگے زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو جائے۔ جب تمہاری ذات سے دوسرا مسلمان جب محفوظ ہو جائے تو تم سمجھ لو اب ہم مسلمان ہیں۔ یعنی زبان سے کسی غیبت نہیں کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنا، کسی گالی نہیں دینا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، محفوظ ہونا وہ۔ ان ہاتھوں سے ظلم نہیں ہونا، ستم نہیں ہونا، مارنا نہیں، پیٹنا نہیں۔ یہ چیزیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ ہو جائے، ایک دائرے کی بات، ایک فیملی کی بات کی گئی ہے۔ اب آگے جب مومن کی بات آئے گی تو مومن کون ہوتا ہے؟ وہ سراپا خیر بن جاتا ہے۔ اب اس سے پورا جہان مکمل طور پر خیر ہو جائے۔
ابھی تک یہ فیملی کی بات ہے، گھر کی بات ہو رہی تھی، ایک اپنی بات ہو رہی تھی، ایک دائرے کی بات ہو، اب ان دائرے کی بات ہو رہی، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کسی مذہب کا آدمی ہو، کسی فرقے کا کوئی بھی شخص ہو، تمہاری شخصیت، تمہاری ذات سراپا خیر بن جائے، سر سے لے کے پاؤں تک، کہ جب تمہیں کوئی دیکھے تو وہ مسکرا دے، وہ خوش ہو جائے۔ کیسے ہے گلاب کو کھلتا ہوا جب آپ دیکھتے ہیں تو خود ہی دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں، نہیں خوش ہوتے؟ تو مومن اسے کہا گیا ہے کہ اس باغ کا وہ پھول ہوتا ہے، یہ دنیا جہان کے اس باغ کا، اس چمن کا ایک پھول ہوتا ہے وہ، کہ اس پر جس کی بھی نظر پڑے وہ مسکرا دیتا ہے، کہ وہ گلاب ہے۔ تو اے مومنو، اس عالم انسانیت میں تم مومن مثال گلاب کے ہو، تم سراپا خیر بن جاؤ، کہ جو تمہارے اندر کانٹے بھی ہیں نا، وہ کانٹے بھی چبھیں تو دوسرے کو اچھا لگے، اتنے اعلیٰ پن تمہارے اندر ہو جائے، یعنی زبان میں اتنی مٹھاس ہو جائے، آنکھوں میں اتنا پیار آ جائے، سراپا وجود تمہارا مکمل مصطفیٰ علیہ السلام کے سانچے میں ڈھل جائے، تم اتنا اعلیٰ بن جاؤ کہ کوئی بھی تمہیں دیکھے تو وہ مسکراتے کہ دیکھو یہ بھی ایک انسان ہے۔ انسان کے اندر فرشتہ پن بھی ہے، شیطان پن بھی ہے، انسان پن بھی ہے، حیوان پن بھی ہے۔ انسان جب بہت کھانے لگتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے جانور جیسا، تو اسے جانور کہتے ہیں، نہایت جانور آدمی ہے، سمجھتا نہیں کچھ یہ۔ اسی انسان کے اندر جب مکر فریب دھوکہ دجل آ جاتا وہ، تو کیا لوگ بولتے ہیں یہ شیطان ہے، آدمی مکمل شیطان ہے، نہیں بولتے کیونکہ یہ فطرت شیطان کی ہے۔ اور آپ کے اندر زہد و تقوی ورع آ جائے، کثرت عبادت آ جائے، ہر ایک سے پیار آ جائے، بھائی چارگی آ جائے، خوب اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار نیک کام کرتے رہیں، خاموش مزاجی ہو تو ہر کوئی شخص کہے گا یار یہ تو لگتا فرشتہ معلوم پڑ رہا ہے، جب دیکھو بس اللہ اللہ، کیونکہ فرشتوں کا اور کچھ ہے نہیں، وہ صرف ذکر خدا میں لگے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی پوزیشن بھی ہو کہ آپ بھی ذکر خدا میں لگے ہو۔ اب ذکر خدا میں لگیں گے تو صرف ذکر خدا میں رٹا نہیں مارنا، اس کے اثرات جب وجود پر آئیں گے آپ نیک بن جائیں گے۔ تو کہیں گے اس کا تو کہتے ہیں نا یہ آدمی تو فرشتہ نہیں، چپ خاموش ہوتا ہے، فرشتہ معلوم پڑتا ہے۔ انسان کس سے کہتے ہیں؟ ہر ایک کو اپنے دل سے پیار کرے، اسے سینے سے لگائے، محبت بانٹے، کیونکہ انسان عنصر سے بنتا ہے، مطلب محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ اب انسانیت تمہارے اندر جب آئے گی تو کوئی بھی شخص ہو آپ ہر ایک سے پیار کرو۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، انسان ساری چیزوں کا جامع ہے، اور جب تب آپ کے اندر انسان عنصر سے بنا، یعنی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ بھائی آپ کے بوتل میں کیا ہے؟ بوتل ہوتے نا، اب بوتل رکھا ہوتا ہے تو بوتل میں جو ہوگا وہی تو نکلے گا، پانی ڈالے ہیں تو پانی نکلے گا، دودھ ڈالے ہیں تو دودھ نکلے گا، شہد آپ نے ڈالا ہے تو شہد نکلے گا، سرکہ آپ نے ڈالا ہے تو سرکہ نکلے گا، پٹرول آپ نے ڈال دیا تو پٹرول نکلے گا، عطر آپ نے ڈالا تو خوشبو نکلے گا، شراب آپ نے ڈالا تو شراب نکلے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ انسان عنصر محبت والا، محبت کرنے والا، تو یہ بھی ایک پہچان ہے کہ آپ انسان ہیں کہ آپ ہیں کیا؟ آپ کی وجود سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے اور لیون کیا پھوٹے؟ محبت۔ جو آپ کے وجود سے جو لہریں نکلتی ہیں، جو روشنیاں نکلتی ہیں، جو آپ کی ذات سے صرف محبت نکلے، پیار نکلے۔ مشائخین بزرگان اولیاء اللہ کا اکثر دیکھیے کیا وہ پیار ہی تو بانٹتے ہیں، وہ توڑنے کی بات ہی نہیں کرتے، تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، کہ محبت ہے ہی جوڑنے والے، محبت کا کام ہی جوڑنا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ گدڑی سل رہے تھے۔ گدڑی سمجھتے ہیں؟ کتری کہتے ہیں لوگ، یعنی بستر جو ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو ایک مرید نے دیکھا کہ حضرت جوڑ رہے ہیں، تو اس نے سوئی لا کے پیش کیا، سوئی سے، ہاں سوئی دھاگا۔ آپ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، قبول کیا آپ نے، وہ تحفہ لے لیا۔
پھر اس نے دیکھا کہ کینچی جو دھاگا کاٹنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے نا، کاٹنا پڑتا ہے، تو ایک دن لا کے اس نے قینچی بھی پیش کر دیا. کہا حضور یہ قینچی؟ آپ نے فرمایا نا اس سے نہیں چاہیے. کہا کیوں حضور؟ کہا بیٹا تو کچھ اور سمجھ کے دیا ہے، میں کچھ اور سمجھ کے لیا ہوں. یہ سوئی اور دھاگا جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہوتے ہیں ان سارے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بستر بنا دیتی ہے، اس کا کام ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے کنبے قبیلے ہیں نا، سب کو بنا کر ایک کر دیتی ہے. فقیر اس دنیا میں توڑنے نہیں جوڑنے آیا ہے. میں نے اس نیت سے لیا، اس کا کام جوڑنا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، سب کو جوڑ کر ایک گدڑی بن گئی، ایک بستر بن گیا جس پہ آدمی آرام سے سو سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے. لیکن ایک کینچی کا کام کیا ہے؟ یہ جڑے ہوئے کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیتا ہے. تو فقیر بانٹنے نہیں آیا ہے، توڑنے نہیں آیا، وہ تو جوڑنے کے لیے آیا ہے. یہ فقیروں کی زندگی ہوتی ہے. تو انسان انسوں سے بنتا ہے اور نسیوں سے بنتا ہے، مطلب بھولنے والا. تو کیا محبت کرنے والا؟ دیکھا یہ دونوں معنی میں کتنی دوری ہے. لیکن نہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کیا بھولنے والا؟ دنیا بھول جا، عشق خدا عشق مصطفیٰ میں غرق ہو جا. زندگی اصل یہ ہے، ساری چیزیں بھول جا. جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے زندگی دی ہے، جس نے تجھے سب کچھ عطا کیا ہے، اس کی عشق میں مکمل طور پر غرق ہو جا، فنا ہو جا. تو مومن سراپا خیر ہوتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ سراپا خیر ہوتا ہے. تو یہ مقدس رات جو آئی ہے، اس مقدس رات میں ہم آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کریں گے. پر اپنی شخصیت، اپنی ذات سے کسی شخصیت کو تکلیف نہیں ہونا. آپ راستہ چل رہے ہیں، کوئی پتھر آ گیا تو اسے ہٹائیں، اور یہ بھی ایک صدقہ ہے. کانٹا ہے ہٹا دیں. کوئی آ رہا ہے اسے آپ راستہ دے دیں. آپ درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے، آپ چاہے تو نعت مقدس گنگناتے ہوئے جائیے، آہستہ میں، وہ بھی کسی کو تکلیف نہیں. اتنی تیز بھی نہ بولیں کہ دوسرے کو تکلیف ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کریں. دو چار دوست ہیں، ٹھیک ہے، اگر گفتگو بھی کرنا ہے تو کوئی اعلیٰ گفتگو، کوئی مسئلے مسائل پر، کوئی دینی بات ہو، ہے نا. دنیاوی چیزیں نہ شامل کریں. راتیں تو ہزاروں آتی ہیں، ایسی رات تھوڑی آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ویسے بہت سے لوگ کہنے دیتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک رات آئی تو کیا ہوا، لیکن اللہ نے فضیلتیں سب پہ رکھی ہیں. اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعد پر فضیلت سے نوازا. جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت ہے. مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینہ کہتے ہیں شہر کو. تو اس شہر کو ہزاروں شہروں پر، لاکھوں کروڑوں شہروں پر فوقیت ہے کہ نہیں ہے؟ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ اور مکہ کو ام القری، وادی مکہ کہتے ہیں. تو اس وادی کو تمام وادیوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ زمزم کو تمام کنوؤں پر اللہ نے فضیلت دی ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد حرام کو دنیا کے سارے مسجدوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے. سفر ہر انسان کرتا، لیکن سفر معراج کو تمام اسفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب فضیلت دی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مومن کو تمام انسانوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے. مومن کی شان میں نے بھی تھوڑا سا مختصر خلاصہ کیا. اور ولی جو ہوتا ہے وہ تمام مومنوں پر فوقیت رکھتا ہے. ایک ولی جو ہوتا ہے وہ تمام مومنوں پر فوقیت رکھتا ہے. صحابی کو تمام ولیوں پر فوقیت ہے. صحابی جو ہوتا ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں میرا ایک صحابی کا وہ مقام ہوتا ہے کہ غوث و قطب کلندر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا مقام وہ ہوتا ہے. اور رسول کو تمام نبیوں پر، جو رسول ہوتا ہے، کیونکہ 313، کسی میں 314 بھی آیا، وہ 14 مصطفیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے 313. رسولوں کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے. کوئی نبی ہے رسول نہیں نا.
اور تمام رسولوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فوقیت دی، کیونکہ محبوب ہیں، خاص کر دیا۔ تو ایسے یہ رات ہے شب قدر کی رات تمام راتوں پر، ایسے شب برات کی رات ہے، راتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ وقت ہوتی ہے اس وقت کو اللہ نے وقت پر فضیلت دی ہے، زمین کو زمین فضیلت دی ہے۔ تو یہ چیز نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں فضیلت نہیں ہے۔ ابھی میں نے کہا نا صحابی، ایک ادنا صحابی غوث قطب کلندر نجبہ عقبہ بڑے بڑے مقامات والے مشائخین اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابی صحبت والا، صحابی کون ہے؟ صحبت والا۔ وہ کس کی صحبت والا ہے؟ وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی صحبت والا ہے۔ اب یہاں آپ غور کریں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یعنی ایک لمحہ ایک پل، کیا کہا ہے؟ ایک لمحہ ایک پل، یک زمانہ، زمانے تین ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، گزرا ہوا، موجودہ، آنے والا۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی کوئی ایک مومن بندہ، ایک شخص، کوئی ایک آدمی کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ایک سیکنڈ بیٹھے، ایک لمحہ، ایک ساعت اس کی بارگاہ میں صرف جا کے بیٹھے، اس بیٹھنے کا صلہ یہ ہے وہاں پڑھنا لکھنا کچھ نہیں، صرف جا کے ایک لمحہ بیٹھا، اور کوئی دوسرا شخص جس نے 100 سال عبادت و ریاضت کیا اور اس انداز میں جس میں ریاکاری نہیں رہی، دکھاوا نہیں رہا، تصنع نہیں رہا، بلکہ خشوع و خضوع اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی، تو کیا کریں؟ بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، جو بغیر ریاکاری کے یعنی خوشنودی خدا کے لیے 100 سال عبادت کیا، اس کی عبادت ایک طرف ہے، اور کوئی بندہ اللہ کے ولی میں ایک پل بیٹھے اس سے کہیں زیادہ اسے ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک پل بیٹھنا اور 100 سال کی عبادت ایک طرف، اس سے کہیں زیادہ اسے ثواب اس ایک پل میں ملتا ہے۔ تو جب ولی کی صحبت میں کوئی ایک پل بیٹھے تو 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ثواب ملے، تو عام بندوں میں، عام بندے سے لے کر مصطفیٰ کی شخصیت و ذات تک 27 درجے کا فرق ہے۔ کتنا؟ کتنے درجے ہیں؟ عام بندے سے لے کر مصطفیٰ کی ذات تک۔ اب ولی کو اگر آپ چلو 10-15 نکال دو، 2-5-10 نکال کے آگے لے لو، آگے منزل والا ہے، تب بھی آپ ہر 100 پہ 100 کو گڑا کرتے چلے جاؤ۔ اب غور کریں اس چیز پر، ہر 100 پہ 100 کو گڑا کرتے چلے جائیں، 100 پہ 100، 10 کو پکڑ لیں آپ تو کہاں پہنچیں گے؟ 10 کو ہی پکڑ لیں بھائی، یہ 100 تھا، اب اس سے اعلیٰ منزل والا ہوگا تو اس کی صحبت کا کیا حال ہوگا؟ 100 پہ 100 کو گڑا کریں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ لاکھ پہنچیں گے، پھر لاکھ کو 100 پر گڑا کریں گے، کرتے کرتے مصطفیٰ کی بارگاہ تک کروڑوں اربوں سال کی عبادت کے برابر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ تو اب وہ صحبت مصطفیٰ میں ایک صحابی رسول ہیں کہ بس عصر کے بعد آقا کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ لیا، اعلان جنگ ہوا، چلے گئے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے، ایک وقت کی بھی نہیں، اور جا کے شہید ہو گئے۔ اب ان کو چند منٹ کی صحبت تو مصطفیٰ کی بارگاہ ملی، ابھی کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت اونلی ون مصطفیٰ کی بارگاہ کی ہے، کیونکہ مصطفیٰ کو جس نے حالت ایمان میں دیکھا، ایک پل بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا، وہ صحابی ہو گیا، یعنی صحبت سے صحابی ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ دیکھو قیامت تک نمازی بنیں گے نہیں، کیونکہ نماز کی صحبت میں گئے، نماز کی صحبت میں، روزہ آپ رکھے تو روزے کی صحبت میں،
زکوٰۃ دیے تو زکوٰۃ کی صحبت میں، حج کیے تو حج کی صحبت میں، یعنی جو بھی عمل خیر کرتے ہیں اس کی صحبت میں، ان تمام صحبتوں سے اعلیٰ پیارے مصطفیٰ کی صحبت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نمازی کہلاتے ہیں، کہلاتے کہ نہیں کہلاتے؟ حج کرتے تو حاجی کہلاتے، خیرات کرتے آپ سخی کہلاتے، کہلاتے، جہاد کرتے آپ مجاہد کہلاتے۔ تو قیامت تک یہ سارے تمغے ملتے رہیں گے، لیکن شرف صحابیت کسی کو ملے گی؟ کیونکہ نماز کی اس صحبت میں جاؤ 1 کا 10 ہے نہیں کی؟ اللہ فرماتے ہیں 1 کا 10 نہیں کیے، امام کے پیچھے 27 ہو گیا، صحبت کا فرق پڑ گیا نا۔ لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک پل بیٹھا کوئی تو کروڑوں سال کی عبادت سے افضل، اس لیے اس صحابی کے مد مقابل کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی صحبت یافتہ ہے۔ یعنی ایک پل، بھائی آپ نماز کی بارگاہ ہم گئے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، کوئی 1 گھنٹہ بیٹھا، کوئی 2 گھنٹہ بیٹھا، ایسے تو ہو رہا ہے۔ اب مصطفیٰ کی صحبت ساری صحبتوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے قرآن مقدس میں آیا نہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جما کے رکھا کرو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بات نہیں صبح و شام، یعنی کہ صبح شام آپ ظاہر میں ہیں، یہ صبح و شام یعنی ہر پل اندر باہر، ہر پل ذکر قلبی ذکر خفی میں آپ لگے ہیں۔ یہ اس بزرگ کی بارگاہ کے بیٹھنے کی بات آئی، سارے لوگوں کی بات نہیں آئی ہے کہ جبہ کبہ اور لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ان کی بارگاہ، نہیں، ہر پل ذکر خدا میں ہے وہ، کوئی بھی دم ان کا ذکر خدا سے غافل ہے۔ کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، جو بھی دم، جو بھی سانس بغیر ذکر خدا میں نکل وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو مردے کے پاس اگر تو بیٹھے گا تو مردے کے وجود سے کیا ملتا ہے؟ تعفن، بدبو، بیماری۔ تو ایسے کی صحبت میں نہ بیٹھنا ہے تو ایسے کی صحبت میں جو زندہ ہو، جو دل زندہ ہو۔ جب زندہ کی صحبت میں بیٹھے گا تو زندہ ہوگا تو وہ زندگی عطا کرے گا۔ تو یہاں کیا کہا؟ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام۔ اچھا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کی ایک نیت ہوتی ہے ہر کام کرنے کی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے، ہمارا یہ بزنس ہو جائے، ہمارا یہ رکا، ہر شخص کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے کام کرتا ہے۔ اب یہ بندہ جو صبح و شام یعنی ہر پل ذکر خدا میں لگا ہوا ہے، اس سے پوچھو اے اللہ کے خاص بندے، یہ تو صبح و شام کوئی بھی پل ذکر خدا سے غافل نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ کہا تریدون، یہ کہا کہ نہ میرا ایک مقصد ہے، یہ قرآن مقدس اٹھاؤ، یریدون وجہہ، وہ چاہتا ہے پردہ ہٹا، مولا تیرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اونلی ون، ایک نیت، ایک سوچ، ایک فکر ہے، کچھ نہیں، نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ دنیا، کچھ بھی نہیں۔ اونلی ون کیا چاہتا ہے؟ میرے مولا پردہ ہٹا، تیرا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک خواہش ہے۔ خواہشیں تو ہزاروں لوگوں کی ہوتی نا، لیکن خواہش ہو، کون سی خواہش ہو؟ مولا پردہ ہٹا، اپنا جا، صرف رب کا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ایسے بندے کو ظاہر سی بات ہے جو اس عشق میں لگا ہوگا، دنیاوی مال و زر تو نہیں ہوں گے اس کے پاس، تو دنیا دار کیا سمجھتے ہیں یہ غریب ہے، اس کے پاس جا کے ہم کیا کریں گے؟ پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں جن کے گھر ہے، مکان ہے، بلڈنگیں ہیں، بینک بیلنس ہے، بڑے چمکتی دمکتی دولتیں ہیں، ترید زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینتیں، یہ دنیا کی تمام مال و دولت دیکھ کر وہ سوچتے ہیں یہ خدا والا ہے، یہ مصطفیٰ والا ہے، یہ اللہ کا۔ نا 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 نا، اس دنیا دار کو دیکھ کے تو دھوکے میں مت آ جانا۔ ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ان کے قریب بیٹھنا بھی نہیں۔ کیوں؟ جو ذکر خدا سے غافل ہیں، مشکات شریف میں اللہ کے رسول فرماتے وہ مردہ ہے۔ تو اے لوگو تم سنگت اختیار کرو مردوں کی نہیں، اگر مردوں کے پاس بیٹھو گے تو وہاں صرف بدبو آئیں گی۔ بدبو کیا ہے؟ وہی غیبت،
وہی چنگلی، وہی برائی، وہی دنیا داری، وہی خواہشات کی باتیں، وہی دنیا کی تمام چیزیں ہوتی بات نہیں۔ لیکن جو ذاکرین ہوں گے ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کی بات ہوگی، اس کے رسول کی بات ہوگی، اس کے محبوب بندوں کی بات ہوگی، معرفت کی بات ہوگی، معرفت خداوندی کی بات ہوگی۔ تو اے لوگوں یہاں وہ نہیں، اس صحبت میں بیٹھا کرو۔ تو یہ مقدس رات جو آنے والی ہے، اس رات میں آپ کی صحبت اعلیٰ لوگوں کی صحبت ہو۔ ہاں خدا نخواستہ آپ جگہ اب سوچ رہے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، چلو یار بکواس کر لوں، تھوڑا سا مزہ لے لوں، تو بہتر ہے کہ جب یہ دماغ میں آئے آپ سو جانا۔ آپ کیا کرنا؟ آپ سو جانا تاکہ ان برائیوں سے آپ بچ جائیں۔ جب ایسی باتیں ہوں اب میں تھک گیا ہوں چلو تھوڑا ریسٹ لے لیتا ہوں، اب ریسٹ لینے جائیں گے تو 4 دوست رہیں گے، گفتگو ہوگی، وہاں غیبت بھی ہوگی، برائی بھی ہو سکتی ہے، نہ جانے کون کون سے جملے آئے، آپ کہیں وہ کہیں آپ سنیں تو گناہ میں شامل ہوں گے۔ کیونکہ رب نے جس رات کی اتنی فضیلتیں دی ہیں، اگر گناہ کرے گا تو گناہ بھی تو اسے ملے گا اس کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ چپ چاپ پھر سو جائیں اور فجر میں اٹھ جائیں پہلے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ مقدس پہلی رات جو آئے گی انشاءاللہ اس میں ہم کثرت سے عبادت و ریاضت کریں گے، اور اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے سب کے لیے دعائے خیر فرمائیں گے۔ قبرستان جائیں گے، اہل خاندان ہیں وہ تمام مؤمنین والمؤمنات، مسلمین والمسلمات کے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ اس رات میں اس رات کا احترام کریں گے اور کثرت سے ذکر و اذکار بھی کریں گے۔ آپ قبرستان سے آئیں، نفل پڑھیں، آپ کلمہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، مجاہدہ کریں، مراقبہ کریں، جو ہو لیکن اچھا کام کریں۔ بس اس رات کا پیغام، آج کا پیغام یہی ہے کہ اس رات کا ہم احترام کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔